अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शुरुआती दौर में जो लोग ईमान लाए थे, सहाबा कराम थे, उन पे जो जुल्म सितम करते थे और किस किस तरह से मुशरिकीन मक्का उन पे जुल्म सितम करते थे, वो उसकी दास्तान हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी की अगली कड़ी है कि अम्र बिन मुअम्मल की एक बांदी थी। ठीक है, लौंडी में इस्तेमाल नहीं करूँगा, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो हाँ, तो अम्र बिन मुअम्मल की एक बांदी थी, उन्होंने इस्लाम ले आया। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त वो इस्लाम नहीं लाए थे। कहते हैं कि वो उनको इतना मारते थे कि वो थक जाते थे खुद ही, फिर थक करके वो छोड़ देते थे उसको और कहते थे मैं अदाकी इल्ला सामतन, मैं तुमको इस वजह से छोड़ देता हूँ कि मैं मायूस हो जाता हूँ। लेकिन वो उस वक्त अभी वो कहती थी, वो अम्र बिन मुअम्मल की बांदी, मेरा रब जो है, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ इसी तरह से करेगा। तो ये अम्र बिन मुअम्मल की जो बांदी थी, उन्होंने जो इस्लाम लाया, उनके साथ ये जुल्म होता था। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और भी कई बांदियां हैं जिन्होंने इस्लाम लाई थी, जिनमें तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जाता था उन लोगों पर। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, उन्होंने तमाम बांदियों को ख़रीद लिया और तमाम जो उस वक्त ग़ुलाम थे, जैसे हज़रत बिलाल, आमिर बिन फ़ुहैरा, अबू फ़ुकैहा, इन सब को ख़रीद लिया, ख़रीद करके आज़ाद कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि शुरुआती दौर में जो ग़ुलाम और बांदियाँ इस्लाम कबूल किए थे, उनके बहुत ज़्यादा जुल्म सितम होता था उनके मालिकान की तरफ से, तो उनको ख़रीद करके किसने आज़ाद किया? ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु है। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने चूँकि उन सब को ख़रीद करके आज़ाद कर दिया, तो उनके जो अब्बू थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के अब्बू अबू कुहाफ़ा, उनको लान तान करते थे, अबू बकर को बुरा भला कहते थे और कहते थे कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम जो है कमज़ोर ग़ुलामों को, कमज़ोर बांदियों को आज़ाद कर रहे हो। अगर तुम किसी ताकतवर ग़ुलामों को आज़ाद करोगे तो वो तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे, ये तो खुद कमज़ोर है, इनको आज़ाद करके क्या फ़ायदा मिलेगा। ये अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के अब्बू किनसे कहते थे? अबू बकर से कहते थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते थे। तो ये आपने सुन लिया। आगे हज़रत अम्मार बिन यासिर और उनके अम्मू, उनके अब्बू की कहानी है। इनको अम्मार बिन यासिर, उनके अम्मी, उनके अब्बू को अबू जहल जैसे लोग सबको निकालते थे तेज़ धूप, तेज़ एकदम गरम रेत पे। जब रेत गर्म हो जाता था, बालू गर्म हो जाता था, निकालते थे। ठीक है, फिर उसी से उसको अज़ाब देते थे। वो अबू जहल उनको तकलीफ़ देता था उसकी गर्मी से। हज़रत अबू बकर, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुज़रते थे, अम्मार बिन यासिर, उनके अब्बू, उनके अम्मी के पास से, तो कहते थे कि सब्रन आला यासिर, ए यासिर के घर वालों, सब्र कीजिए, मौइदुकुमुल जन्नह, तुम्हारा वादा जन्नत है। तो उसमें यासिर जो थे, अम्मार के वालिद, वो ये तकलीफ़ सहते सहते मर गए। और अम्मार की जो माँ थी, सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, वो बूढ़ी थी और बुज़ुर्ग थी। तो अबू जहल ने उनको वो तीर जो है उनके पेट ही में मारा, नेज़ा उनके पेट में मारा, तो मर गई। तो इस्लाम की सबसे पहली जो खातून शहीद हुई हैं, उनका नाम क्या है? सुमैया। इस्लाम की सबसे पहली खातून जो शहीद हुई हैं, उसका नाम क्या है? सुमैया। और ये किसकी माँ थी?
عمار کی. اور کن کی بیوی تھی؟ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی. اور یاسر رضی اللہ عنہ وہ کب مر گئے تھے؟ وہ پہلے ہی اسلام لانے کی وجہ سے ان پہ جو تکلیف ہوتی تھی اسی کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے تھے. اور یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ جو تھے یہ کن کے بیٹے ہیں؟ ان کی ماں کون ہے عمار رضی اللہ عنہ کی؟ سمیہ. تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کو اتنا عذاب دیا گیا کہ مشرکین جو تھے کبھی ان کو ایک دم گرم موسم میں ایک دم سخت گرمی میں لوہے کی زرہ پہنا دیتے تھے. زرہ کس کو بولتے ہیں؟ زرہ، ہاں کہہ سکتے ہیں زنجیر. بات یہ ہے پہلے زمانہ میں جو جنگ ہوتی تھی آمنے سامنے ہوتی تھی تو جو لوگ جنگ لڑنے جاتے تھے نا تو وہ لوہے کا وہ کپڑا بناتے تھے جو پورے بدن میں پہن لیتے تاکہ تلوار مارے تو بدن محفوظ رہے. تو اسی کو بولتے ہیں زرہ. تو ان کو گرم موسم میں ان کو لوہے کی زرہ پہنا دیتے تھے وہ لوگ. اور کبھی ان کے سینے پر ایک دم سرخ پتھر، بھاری پتھر رکھ دیتے تھے. کبھی ان کو پانی میں اس کو ڈبکی لگواتے تھے، پانی میں دبا کر کے، منہ دبا کر کے سزا دیتے تھے. یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ. تو اسی میں آتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کبھی جو ہے ایک بار اپنی زبان سے کچھ جو مشرکین تھے ان کی موافقت میں کہہ دیا. تو اسی پہ مطلب یہ کہ وہ لوگ جو چاہتے تھے بلوانا وہ انہوں نے بول دیا. لیکن ان کا جو دل تھا عمار رضی اللہ عنہ کا دل، ان کے دل میں ایمان پورا بھرا ہوا تھا، ایمان کی کوئی کمی نہیں تھی. لیکن انہوں نے زبان سے کچھ موافقت میں ان لوگوں کے مشرکین کے موافقت میں بول دیا، لیکن ان کا دل جو ہے ایمان سے بھرا ہوا تھا. تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن باللہ ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. ترجمہ یہ ہوا کہ جو اللہ کا انکار کیا ایمان لانے کے بعد، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کے علاوہ جن کو مجبور کیا گیا لیکن اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے. تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ جو تو ان کا دل ایمان پہ مطمئن تھا، ان کو مجبور کیا گیا تھا، اس وجہ سے کچھ ورڈ انہوں نے بول دیا تھا. لیکن جو لوگ ایسا ہیں جن کا دل ایمان پہ مطمئن نہیں ہے پھر بھی وہ بول دیتا ہے کفریہ کلمات، اور تو ان کے بارے میں ہے کہ ان پہ بہت سخت عذاب ہے. لیکن اگر دل ایمان پہ مطمئن ہے، مجبور کر دیا جائے تو پھر وہ دوسری بات ہے. یہ مطلب ہوا. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بہت ہی ناز و نعم میں پلے بڑھے تھے. مصعب بن عمیر، لیکن جب یہ اسلام لائے، اچھے گھرانے کے تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، ناز و نعم میں پلے بڑھے تھے، لیکن جب اسلام لائے تو ان پہ اتنی تکلیف آئی کہ ان کی ماں جو ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی، گھر سے نکال دیتی تھی. حضرت مصعب بن عمیر کو، اس کو سمجھ سکتے ہیں کتنا یہ ہے. تو حضرت عثمان بن عفان، ان کو کیسی سزا دی جاتی تھی؟ انہوں نے جب اسلام لایا تو ان کو اتنی تکلیف دی جاتی تھی کہ عثمان بن عفان کے جو چچا تھے نا، اس کو گٹھلی کا کھجور کا جو پتا ہوتا ہے نا، کھجور کے پتے سے جو چٹائی بنتی ہے، اس چٹائی میں اس کو موڑ دیتے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو. اور موڑنے کے بعد اس کے نیچے سے دھواں دیتے تھے. دھواں اب سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا وہ ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا تھا. اور وہ تو چھوڑیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور طلحہ بن عبید اللہ. ابوبکر صدیق اتنے بڑے آدمی تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس. تو ان دونوں کو تکلیف اتنی دی جاتی تھی کہ نوفل بن خویلد جو ہے ان دونوں کو ایک رسے میں باندھ دیا تاکہ وہ دونوں نماز نہیں پڑھ سکیں. لیکن ان دونوں نے اپنی ضد پہ اڑے رہے
اور جب چھوڑا گیا تو انہوں نے نماز بھی پڑھا۔ سمجھ میں آئی اتنی باتیں؟ یہ جو ابو جہل تھا نا، سب سے بڑا خرافاتی تھا وہ، یعنی کہ رئیس المشرکین تھا، وہ سردار تھا سب کا۔ یہ ہوتا تھا یہ نا کہ یہ لوگ جو کمزور تھے وہ اسلام لاتے تھے، جیسے باندی، غلام، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، غریب لوگ اسلام لاتے تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ تو یہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ لیکن جو مالدار ہوتے تھے، اگر کوئی مالدار انسان اسلام لاتا تھا، جن کی شہرت ہوتی تھی، ان کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا تھا، تو ابو جہل اگر سنتا تھا کہ کوئی مالدار انسان، عزت والا اور ایک عہدے والا، مرتبہ، مکان و مرتبے والا اسلام لایا ہے، تو ابو جہل ان کے پاس جاتا تھا اور ان کو ڈراتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تم کو مالی نقصان پہنچاؤں گا، میں تمہاری جو ایک شہرت اور تمہارا جو ایک مقام و مرتبہ ہے اس میں تم کو رسوا کروں گا، کم کروں گا۔ تو مالی نقصان کی تھریٹ دیتا تھا ابو جہل۔ جو مالدار، جو کمزور لوگ تھے ان کو تکلیف دیتا تھا، لیکن جو مالدار لوگ اسلام لاتے تھے ان کو مالی نقصان کی تھریٹ دیتا تھا۔ فار ایگزامپل کوئی بزنس مین ہے، کسی کی تجارت چل رہی ہے اور وہ اسلام لے آیا تو کہتا تھا ہم تمہاری تجارت بند کروا دیں گے، فلاں مارکیٹ میں نہیں کرنے دیں گے، اس طرح سے تھریٹ دیتا تھا۔ اور جو کمزور آدمی ہوتے تھے جو کمزور اسلام لاتے تھے، تو کمزور لوگ اگر اسلام لاتے تھے تو ابو جہل کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں لوگوں کو بھڑکا دیتا تھا، ان کو تکلیف دیتا تھا۔ تو اس طرح سے ہوتی تھی چیزیں، تکلیف دی جاتی تھی۔ سمجھ میں آئے اتنی چیزیں؟ اور آگے چلیں یا اسی پہ بس کریں؟ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، پھر ہم لوگ انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ برتتے تھے، تو اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے ڈیٹیل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے کس طرح سے ان کی حفاظت کرتے تھے، کیا ہوا، یہ ساری چیزیں آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔